سب سے پہلے آپ کو بتائیں JIT قطر آئی تو خط کی ایک ایک بات کی تصدیق کروں گا. قطری شہزادے کی کاروباری تعلقات کی تفصیل فراہم کرنے کی یقین دہانی. JIT کو دوحہ جانے کے لیے سپریم کورٹ کے گرین سگنل کا انتظار. قطری شہزادے حماد بن جاسم شریف فیملی کے ساتھ کاروباری تعلقات پر حرف بحرف قائم. JIT کے دوحہ آنے پر شریف فیملی کے ساتھ کاروباری تفصیلات فراہم کرنے کی یقین دہانی. قطری شہزادے کا کہنا تھا کہ پاکستان کا شہری نہیں، اس لیے پاکستان آ کر کسی تحقیقاتی ٹیم کے روبرو پیش ہونے کا پابند بھی نہیں. میاں شریف کے کاروبار کو پاکستان میں تباہ و برباد کیا گیا لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. جنگ کے سینئر صحافی صالح ظفر کی رپورٹ کے مطابق قطری شہزادے کو معاملے کو غیر ذمہ دارانہ طور پر اچھالنے کا دکھ ہے. اسی پر مزید بات کریں گے سینئر صحافی صالح ظفر صاحب سے. صالح ظفر صاحب، آپ کے پاس اس سے متعلق مزید کیا اطلاعات ہیں؟ جی، یہ پرنس حماد جو ہیں، میرا ان کے ساتھ رابطہ ہوا تھا پچھلے مہینے جب یہ ان کو خط لکھا گیا تھا JIT کی طرف سے کہ وہ ان کے سامنے پیش ہوں. تو انہوں نے اس خط کے جواب میں JIT کو خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان نہیں آ سکتا، لیکن جو کچھ میں نے سپریم کورٹ میں جو میرا خط پیش کیا گیا ہے میں اس کے حرف بحرف اس پہ قائم ہوں اور اس کی تصدیق کر سکتا ہوں، اور آپ اس سلسلے میں جو بھی آپ کو شواہد کی ضرورت ہے میں وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ خبر ہم نے بریک کی تھی پچھلے مہینے، اور اس کے بعد اس کی تصدیق اس طرح ہوئی تھی کہ ان کا ایک خط جو سر بمہر تھا وہ سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا جس میں ہماری اس بات کی انہوں نے تصدیق کی تھی. اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں یہ JIT کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ ان کو دوحہ جانے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تو اس کے بعد پھر میں نے ان سے رابطہ کیا وہاں پہ دوحہ میں. تو ان سے جو میرا رابطے کے نتیجے میں مجھے بتایا گیا کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم خیر مقدم کریں گے کہ اگر پاکستان کی JIT دوحہ آئے اور آ کے ان کا انٹرویو کرے یا ان سے رابطہ کرے، وہ ان سے روبرو ملاقات اور بات کے لیے بھی تیار ہے. لیکن انہوں نے یہ بات واضح کی، آپ کو میں یہاں بتاتا چلوں کہ حماد بن جاسم جو ہیں یہ بہت طویل عرصے تک قطر کے وزیر خارجہ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ بہت طویل عرصے تک اپنے ملک کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اور یہ بہت ہی با اثر خاندان ہے اور ان کا کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. میں آپ کو معلومات میں اضافہ کروں گا کہ لندن میں کم از کم 17% جو بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، مالز ہیں، ہوٹلز ہیں، یہ ان کے یا مالک ہیں یا اس میں حصہ داری ہے ان کی ہے. یہ جو لندن کا ایک بہت ہی مشہور ہیرلڈ سٹور ہے جس کے پہلے ڈوڈی الفائد مالک ہوا کرتے تھے، یہ بھی انہوں نے خریدا ہے. اس لحاظ سے یہ مالی طور پر بڑے متمول اور با اثر شخص ہیں. تو ان کو یہ کہنا کہ وہ ایک محض ایک شہزادے ہیں اور وہ پاکستان آئے، تو یہ اس بات پہ بھی ان کو بہت دکھ تھا. کہنے لگے یہ پاکستان میں کس طرح کا ماحول ہے کہ آپ اپنے غیر ملکی دوستوں کو جنہوں نے آپ کی ہمیشہ مدد کی ہے، آپ کی اعانت کی ہے، آپ کی حمایت کی ہے، اور آپ کے جب بھی کبھی مسائل پیدا ہوئے ہیں آپ کی اس میں ہم نے تعاون کیا ہے، اور آپ ان کو ریڈیکیول کرتے ہیں اور پاکستان میں ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ سیاست اپنی جگہ ہے، لیکن بین الاقوامی تعلقات میں جو لوگ جن لوگوں نے آپ کا خیال رکھا ہو، آپ کے مسائل کے اوپر آپ کی مدد کی ہو، ان کے بارے میں آپ کو احترام ہونا چاہیے. وہ خاص طور پہ انہوں نے حسن اور حسین نواز کے دادا میاں شریف کا ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان کی اکانومی میں ایک بہت شاندار کردار ادا کیا، جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد آپ کے ملک میں اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے صنعتیں لگائی، کاروبار پھیلائے، اور اتنے کاروبار پھیلائے کہ آخر ایک حکومت نے ان سے انتقام کے طور پر یا جو بھی انہوں نے کہا کہ آپ اپنے طور پر 1972 میں ان کی اتنی بڑی انڈسٹری امپائر تھی اس کو آپ نے نیشنلائز کر لیا. اور لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی چونکہ شہرت بہت اچھی تھی، اس لیے دنیا کے کسی بھی حصے میں وہ جا کے کسی بھی کاروباری شخص کو، کسی سرمایہ کار سے وہ رجوع کرتے، وہ ان کے لیے ان کے ساتھ دستے تعاون بڑھانے کے لیے تیار تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے یعنی ان کے پرنس حماد کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم میاں شریف کو جو بھی ان کی اعانت کی ان کو ضرورت ہوگی ہم ان کو تعاون فراہم کریں گے. انہوں نے پرنس نے یہ بھی بالکل واضح کیا، انہوں نے کہا جی ایسے نہیں ہے کہ ہم کوئی آگے آدمی اٹھ کے آ جائے اور آ کے کہے کہ ہمیں کوئی سرمایہ کاری ہمیں چاہیے، ہمیں کوئی تعاون چاہیے. ہم پہلے کسی شخص کے ساتھ بھی رابطے کرنے کے لیے اس کی پوری زندگی کا، اس کا سٹائل کا، اس کا پس منظر، اس کی شہرت کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ کسی قسم کے تعاون کا فیصلہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم جانتے تھے کہ یہ میاں شریف جو ہیں یہ پاکستان میں ان کی بہت عزت ہے اور ان کی کاروباری ذہانت کا ہر طرف شہرہ تھا اس وقت بھی.
تو اس کے بعد جب ان کی صنعتوں کو قومیہ لیا گیا انہوں نے ہم سے چونکہ پہلے سے رابطے تھے اور یہ بھی واضح کیا کہ ہمارا شریف فیملی کے تمام لوگوں کے ساتھ تعلق رہا ہے، واسطہ رہا ہے، اور ان کا یہ بھی انہوں نے بالاصرار کہا انہوں نے کہا جو کچھ میں نے خط میں لکھا ہے جو سپریم کورٹ میں پاکستان میں پیش کیا گیا ہے میں اس کے ہر ورڈ ہر آئٹم اس پہ قائم ہوں، اور اگر پاکستان کی جے آئی ٹی کی ٹیم یہاں آتی ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے اور ان کو اس سلسلے میں ان کو مطمئن کریں گے، اس سلسلے میں اگر دستاویز کی ضرورت ہوئی ہم دستاویز بھی فراہم کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جے آئی ٹی کے معاملے میں جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس کے حوالے سے، اور جو ہی جے آئی ٹی کی ٹیم دوحہ پہنچے گی انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اویلیبل رکھنے کی کوشش کروں گا جو آئیں اور آ کر بہت ہی اہم پیش رفت ہوئی ہے صالح ظافر صاحب، آپ نے تفصیل سے بتایا، بہت شکریہ آپ کا۔ جے آئی ٹی قطر آئی تو خط کی ایک ایک بات کی تصدیق کروں گا، قطری شہزادے کی کاروباری تعلقات کی تفصیل فراہم کرنے کی یقین دہانی، جے آئی ٹی کو دوحہ جانے کے لیے سپریم کورٹ کے گرین سگنل کا انتظار، اور قطری شہزادے حماد بن جاسم شریف فیملی کے ساتھ کاروباری تعلقات پر حرف بحرف قائم ہیں۔ جے آئی ٹی کے دوحہ آنے پر شریف فیملی کے ساتھ کاروباری تفصیلات فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ جنگ کے سینئر صحافی صالح ظافر کی رپورٹ کے مطابق قطری شہزادے کو اس معاملے کو غیر ذمہ دارانہ طور پر اچھالنے کا دکھ ہے۔ پاکستان کا شہری نہیں ہوں، اسی لیے پاکستان آ کر کسی تحقیقاتی ٹیم کے روبرو پیش ہونے کا پابند بھی نہیں ہوں، ایسا کہنا تھا قطری شہزادے کا۔ پرنس حماد نے یہ بھی کہا کہ میاں شریف کے کاروبار کو پاکستان میں تباہ و برباد کیا گیا لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اسی معاملے پر بات کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب سے۔ مظہر عباس صاحب بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں اگر قطری شہزادے نے جے آئی ٹی کو خط کی ایک ایک بات کی تصدیق کر دی تو پھر معاملہ کیا رخ اختیار کرے گا؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ ان کا بیان اپنی جگہ اہم ضرور ہے لیکن جذباتی بیان دینے میں اور قانون میں فرق ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جے آئی ٹی یا پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کا مسئلہ قطری شہزادہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ جو سوالات ان کے سامنے رکھے گئے ہیں اور جو گواہی ہے وہ ہے، اور اگر وہ گواہی دیتے ہیں تو ظاہر ہے بہت اہم گواہی ہوگی، بلکہ میاں نواز شریف کے لیے اہم ترین گواہی ہوگی قطری شہزادے کی، اور اسی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ باقی جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ ان کو دکھ ہوا ہے وہ ایک اپنی جگہ اہم بات ہو سکتی ہے، لیکن یہاں قطری شہزادہ جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں نہیں ہے۔ یہاں وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف ایک انکوائری چل رہی ہے، تو وہ بنیادی طور پہ چونکہ انہوں نے قطری شہزادے کا خط جو ہے وہ ایز اے وٹنس کے طور پہ پیش کیا ہے، لہذا قطری شہزادے کی گواہی اہم ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ جے آئی ٹی نے ان کو یہ آپشن دیا تھا کہ وہ اگر یہاں آگے بیان ریکارڈ نہیں کرانا چاہتے تو وہ اسکائپ کے ذریعے ریکارڈ کرا دیں، وہ قطری جو جے آئی ٹی ہے وہ وہاں جا کے ان کا بیان ریکارڈ کر سکتی ہے، تو انہوں نے ان میں سے ایک آپشن جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا ہے۔ اور دیکھنا یہ کہ سپریم کورٹ اس کی اجازت دیتی ہے نہیں دیتی، اور اگر اجازت دیتی ہے تو ظاہر ہے یہ ایک اہم ترین گواہی ہوگی، اور میرا خیال ہے وزیر اعظم کے لیے اور عدالت کے لیے بھی یہ بہت اہم ہوگا کہ وہ جے آئی ٹی کے سامنے جو ہے سامنے بیٹھ کر پورا ایک بیان ریکارڈ کراتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، جو سوالات جے آئی ٹی ان سے کرے گی ان سوالات سے وہ ان کو مطمئن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق نہ دو ممالک سے ہے، اس کا تعلق نہ سفارتی سطح کے کسی تعلقات سے ہے، اس کا تعلق پیورلی ایک ایسی انکوائری اور ایسے مقدمے سے ہے جو پیناما لیکس کے بعد سامنے آئے ہیں، اور جس میں وزیر اعظم نواز شریف کے 2 بچوں کے نام ہیں۔ نواز شریف صاحب نے خود کل جا کے وہاں بیان دیا ہے جے آئی ٹی کے سامنے۔ مظہر عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ایک اور اہم خبر دیں آپ کو، دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق بیرون ملک کاروبار یا جائیداد سے تعلق نہیں، 1985 سے خاندانی کاروبار سے الگ ہو گیا۔ نواز شریف کے جے آئی ٹی کو جوابات، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے مبینہ طور پر جے آئی ٹی سے کہا کہ ایسے سوالات ملکی قانون کے تحت بھی نہیں پوچھے جا سکتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ٹیم کے پاس ان کے دورہ حکمرانی کے دوران کرپشن، کک بیکس اور کمیشن وغیرہ کے حوالے سے سوالات ہیں تو وہ ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ ذرائع کا اس متعلق کہنا ہے کہ نواز شریف سے زیادہ تر سوالات ٹیم کے سربراہ نے پوچھے۔
دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو بتایا کہ خلیجی ممالک کے کاروبار، لندن کی جائیدادوں یا آف شور کمپنیوں سے ان کا کوئی مفاد وابستہ نہیں، نہ ہی وہ ان کے مالک ہیں۔ وہ اس طرح کے کاروبار اور پراپرٹیز کے اصول کے لیے کسی بھی طرح کے لین دین میں ملوث نہیں ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے جے آئی ٹی کو بتایا کہ 1985 سے وہ ان میں سے کسی بھی کمپنی کے ڈائریکٹر نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے خود کو مکمل طور پر سیاست کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اور تفتیش کاروں کے درمیان شائستہ اور بڑے احترام کے ساتھ بات چیت ہوئی اور پیشہ ورانہ رویہ اختیار کیا گیا۔ زیادہ تر سوالات جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاء نے پوچھے۔ وزیر اعظم کو تفتیش کے لیے اس کمرے میں نہیں بٹھایا گیا جہاں دیگر گواہان کو بٹھایا گیا تھا اور جہاں سے حسین نواز کی تصویر لیک ہوئی تھی۔ ذرائع کے مطابق جے آئی ٹی نے اپنی زیادہ تر توجہ شریف خاندان کے دبئی کے کاروبار پر مرکوز رکھی اور اس خصوصی ایشو پر تقریباً 1.5 گھنٹے تک سوالات کیے۔ وزیر اعظم نے مبینہ طور پہ جے آئی ٹی کو بتایا وہ خاندان کے اس کاروبار پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں جو 44-45 سال قبل ان کے زمانہ طالب علمی کے دوران قائم کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے جے آئی ٹی کو بتایا کہ خاندان کے دہائیوں قبل شروع کیے گئے کاروبار پر توجہ مرکوز کر کے وہ اپنا اور قوم کا وقت برباد کر رہے ہیں۔ انہوں نے جے آئی ٹی کو بتایا کہ ایسے سوالات ملکی قانون کے تحت بھی نہیں پوچھے جا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ٹیم کے پاس ان کے دور حکمرانی کے دوران کرپشن، کک بیکس اور کمیشن وغیرہ کے حوالے سے سوالات ہیں تو ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے اپنا تحریری بیان پڑھ کر سنایا کہ ان کے اثاثوں کی مکمل عکاسی انکم ٹیکس گوشواروں اور اثاثوں کے گوشواروں میں موجود ہے۔ وہ اپنے والد کی قائم کردہ ایک یا ایک سے زیادہ کمپنیوں کے شیئر ہولڈر یا ڈائریکٹر تھے، لیکن گزشتہ 3 دہائیوں سے وہ ان میں سے کسی بھی کمپنی کے ڈائریکٹر نہیں ہیں۔ وزیر اعظم نے جے آئی ٹی کو اپنی ٹیکس دستاویزات دیں اور اصرار کیا کہ ٹیکس ریٹرنز میں موجود جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ ان کے پاس گلف اسٹیل ملز، الاعزازیہ اسٹیل، فلیگ شپ انویسٹمنٹ لمیٹڈ، ہل میٹلز، پارک لین، لندن فلیٹس یا کسی دوسری غیر ملکی کمپنی بشمول نیلسن اور نیسکول کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ ان کے مالک ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، خبر شامل کریں گے۔ نہال ہاشمی کے خلاف سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سماعت سے متعلق درخواست کی ہے کہ تقریر کا ٹرانسکرپٹ دیا جائے۔ نہال ہاشمی کے وکیل نے استدعا کی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا ہے کہ آپ گوگل پر جائیں، پوری دنیا میں آپ کی تقریر چل رہی ہے۔ دنیا بھر میں ہو سکتی ہے، میرے پاس نہیں۔ نہال ہاشمی کے وکیل بولے ہم نے توہین نہیں کی، نہ جج کا نام لیا نہ جے آئی ٹی کا۔ ایک سیاسی ورکر کا پورا کیریئر تباہ ہو گیا۔ سماعت کی تفصیل جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے قمبر زیدی سے۔ قمبر بتائے گا ٹرانسکرپٹ دینے کی درخواست پر عدالتی ریمارکس کیا تھے؟ جی بالکل، اسپیشل بینچ جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں اس بینچ نے جب کیس کی سماعت کا آغاز کیا تو نہال ہاشمی کے وکیل نے کہا کہ انہیں ٹرانسکرپٹ دی جائے تاکہ وہ اس پر جواب جمع کرائیں، جس پر جسٹس اعجاز الاحسن کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں آپ کی تقریر چل رہی ہے، آپ گوگل پہ جائیں اور اپنی تقریر کا ٹرانسکرپٹ کاپی کر لیں۔ اس پر جو ہے نہال ہاشمی کے وکیل کا کہنا تھا کہ پوری دنیا پہ تو چل رہی ہے یہ تقریر، لیکن میرے پاس نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ عدالت نے کس بات پر کہا ہے کہ میں نے جے آئی ٹی اور عدالت کے خلاف جو ہے توہین آمیز الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ اس پر جسٹس عظمت سعید نے کہا کہ آپ نے پہلی پیشی پر ٹرانسکرپٹ کا نہیں کہا۔ جسٹس اعجاز افضل نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا دیکھیں انہوں نے نہ پہلی پیشی پر ٹرانسکرپٹ کا کہا، دوسری پیشی پر انہوں نے ٹائم مانگ لیا اور یہ آج تیسری پیشی ہے تو یہ ٹرانسکرپٹ کا کہہ رہے ہیں، یہ کورٹ کے ساتھ گیمز کر رہے ہیں۔ جس کے بعد اعجاز افضل نے ریمارکس دیے کہ آپ اگر اتنے ہینڈی کیپ ہیں جو ہیں اپنی تقریر خود نہیں لکھ سکتے تو ہم اٹارنی جنرل کو ڈائریکٹ کریں گے کہ وہ آپ کو اس تقریر کا رپلائی دیں۔ پھر آرڈر لکھواتے ہوئے جسٹس اعجاز افضل نے ڈیٹیل آرڈر لکھوایا جس میں کہا گیا کہ پہلی پیشی پر جواب اس لیے نہیں دیا گیا کہ ان کو سوچنے سمجھنے کا ٹائم دیا گیا، پھر دوسری پیشی پر انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ان کے پاس وکیل نہیں ہے، عدالت نے ڈیٹیل آرڈر دیا گیا۔ بہت شکریہ قمبر زیدی آپ کا، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اور ابھی بات کریں گے سینٹرل جیل سے قیدیوں کے فرار کے معاملے کی۔ مزید سنسنی خیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ فرار ملزمان نے جج کے چیمبر میں کافی وقت گزارا، یہ بتانا ہے سی ٹی ٹی حکام کا۔ سربراہ سی ٹی ٹی نے کہا ہے کہ خطرناک ملزم شیخ محمد ممتاز نے جج کے چیمبر سے ملحق واش روم میں شیو کی اور واش روم میں ملزم کے شیو کا سامان اور بال بھی ملے ہیں۔
سربراہ CTD ثناء اللہ عباسی کا بتانا ہے کہ جیل کی بلند ترین دیوار سے ملزمان کا فرار ممکن ہی نہیں ہے. ملزمان جیل کے جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ سے فرار ہوئے. سوال یہ ہے کہ عدالت میں چھٹی تھی تو ملزمان کو کیوں کمپلیکس میں لایا گیا؟ سربراہ CTD نے یہ سوال کیا. کراچی سینٹرل جیل سے 2 خطرناک قیدیوں کے فرار کی سنسنی خیز کہانی میں مزید سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے. قانون کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے اس واقعے نے جیل سیکیورٹی کا پول کھول دیا. CTD حکام کے مطابق فرار ہونے سے پہلے ملزمان نے جج کے چیمبر میں کافی وقت گزارا. سربراہ CTD ثناء اللہ عباسی کا کہنا ہے کہ خطرناک ملزم شیخ محمد ممتاز نے جج کے چیمبر سے ملحق باتھ روم میں شیف بنائی. باتھ روم میں ملزم کے شیف کا سامان اور بال ملے ہیں. واقعے کے بعد حاصل کی گئی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ باتھ روم کے بیسن اور فرش پر جگہ جگہ بال بکھرے ہیں. کیبنٹ پر مختلف اوزار جیسے پلاس اور 1 عدد رومال رکھا ہے. سربراہ CTD کے مطابق سینٹرل جیل کی بلند ترین دیوار سے ملزمان کا فرار ہونا ممکن ہی نہیں. ملزمان جیل کے جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ سے فرار ہوئے. تصاویر میں کٹی ہوئی جالیاں اور سلاخیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں. سربراہ CTD نے سوال اٹھایا ہے کہ جب عدالت میں چھٹی تھی تو ملزمان کو کمپلیکس کیوں لایا گیا؟ اسی پر بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز افضل ندیم ڈوگر سے. افضل ندیم ڈوگر، بتائیے گا مزید کیا پتہ چلا اس متعلق؟ مزید جو پولیس اب نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جو ڈسٹرکٹ پولیس جس نے مقدمہ درج کیا تھا ان کو 24 گھنٹے بعد اطلاع دی گئی. جب مقدمہ درج ہو گیا تو اس کے بعد ڈسٹرکٹ پولیس کی ملی بھگت بھی سامنے آئی ہے، کیونکہ جب ملزمان کو گزشتہ روز کورٹ میں پیش کیا گیا تو پولیس نے اس پہ جو ہے وہ پرسو ہی نہیں کیا ان کو، بلکہ جج نے جب ان کو جیل بھیج دیا جوڈیشل ریمانڈ پہ تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اس پر تحقیق ہو رہی ہے کہ پولیس ڈسٹرکٹ پولیس جس کا یہ کام تھا کہ ملزمان سے تفتیش کرتی یا ان سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے ان کو اپنے پاس رکھتی، تو انہوں نے ان کو جیل بھیجنے میں دلچسپی کیوں لی؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ افضل ندیم ڈوگر آپ کا. سینٹرل جیل کراچی میں کل عدم تنظیم کے قیدیوں کے فرار ہونے کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے کی جانب سے سرچ آپریشن کیا گیا. ذرائع کے مطابق قانون نافذ کرنے والے ادارے نے کراچی سینٹرل جیل میں سرچ آپریشن کیا. آپریشن سینٹرل جیل کراچی سے قیدیوں کے فرار ہونے کے بعد کیا گیا. آپریشن میں قیدیوں کے بیرکس کی تلاشی کے دوران ممنوعہ سامان اور منشیات برآمد ہوئیں، جبکہ قیدیوں کو بیرکس سے نکال کر گنتی اور تفتیش بھی کی گئی. اس کے علاوہ کل عدم تنظیموں کے کارندوں کے بیرکس کو بھی خصوصی طور پہ چیک کیا گیا. آپریشن کے دوران جیل کی سیکیورٹی کا بھی جائزہ لیا گیا. تو واضح رہے کہ گزشتہ دنوں کل عدم تنظیم کے 2 قیدی کراچی سینٹرل جیل سے فرار ہو گئے تھے، جن کی تلاش میں تاحال چھاپے مارے جا رہے ہیں. دوسری جانب جیل کے 12 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. ذیشان شاہ، جیو نیوز، کراچی. آپریشن رد الفساد کے دوران دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا. ISPR کے مطابق ڈیرہ غازی خان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر پنجاب رینجرز نے آپریشن کیا. کارروائی میں یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دہشت گردی کا منصوبہ بنانے والے 2 دہشت گرد مارے گئے. آپ کو اپڈیٹ کریں، آپریشن رد الفساد کے دوران دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا. ISPR کے مطابق ڈیرہ غازی خان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر پنجاب رینجرز نے آپریشن کیا. کارروائی میں یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دہشت گردی کا منصوبہ بنانے والے 2 دہشت گرد مارے گئے. مردان کے نزدیک سوابی روڈ باغکیلی میں رکشے پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. فائرنگ کے اس واقعے میں 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق ہوئے. پولیس کی جانب سے تصدیق کر دی گئی. پولیس نے یہ بھی بتایا ہے کہ فائرنگ سے 1 بچی زخمی، ملزمان فرار. واقعہ پرانی دشمنی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے. راولپنڈی کے قریب گریڈ اسٹیشن کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی. چک بیلی روڈ پر سرچ آپریشن، مبینہ دہشت گرد 3 دستی بم اور بارود چھوڑ کر فرار ہو گئے. آپ کو اپڈیٹ کریں، راولپنڈی کے قریب گریڈ اسٹیشن کو نشانہ بنانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا. ون ویلنگ کرنے والے 2 نوجوانوں کو گرفتاری پر ملزمان کے 70 سے 80 ساتھیوں نے راولپنڈی ٹریفک پولیس کی چاندنی چوک پر دھاوا بول دیا ہے. ٹریفک وارڈنز کو یرغمال بنا لیا. سرکاری گاڑی کو آگ لگانے کی کوشش بھی کی گئی. پولیس نے کارروائی کر کے 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ترجمان راولپنڈی ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ ون ویلنگ کے خلاف آپریشن جاری رہے گا.
راولپنڈی ٹریفک پولیس نوجوانوں کی زندگیاں بچانے کے لیے رمضان المبارک کے دوران بھی ون ویلنگ کے خلاف بڑا آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس سلسلے میں کچھ ون ویلرز کے خلاف کارروائی کی گئی تو ان کے ساتھیوں نے چاندنی چوک پر واقع ٹریفک پولیس کی چوکی پر حملہ کر دیا۔ چوکی میں موجود سرکاری گاڑی اور موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچایا اور توڑ پھوڑ کی۔ سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا۔ تھانہ نیو ٹاؤن اور ایلیٹ فورس کے اہلکاروں نے 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے دوران گزشتہ روز کچھ افراد نے وارڈن افسر سہیل شہزاد کو گولی مار کر شدید زخمی کر دیا تھا۔ ترجمان ٹریفک پولیس واجد ستی کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کی زندگیاں بچانے کے لیے رمضان المبارک کے دوران ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ اس آپریشن میں اب تک 24 FIR درج کر کے 26 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اہم خبر دیں آپ کو، ایگزیکٹ جعلی ڈگری کیس کے ملزم شعیب شیخ اور دیگر کو رشوت لے کر بری کرنے کے الزام میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن جج کو معطل کر دیا ہے۔ 50 لاکھ روپے رشوت کے الزام میں جج پرویز القادر میمن سے 14 دن میں وضاحت طلب کر لی گئی ہے۔ شو کوز نوٹس کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کی کمیٹی کے سامنے پرویز القادر میمن نے اقرار بھی کر لیا ہے۔ پرویز القادر میمن نے اقرار کیا ہے۔ پرویز القادر میمن نے نوٹس کو چیلنج کر دیا، جس کی سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ ایڈیشنل سیشن جج پرویز القادر میمن پر الزام ہے کہ انہوں نے 50 لاکھ روپے رشوت لے کر ایگزیکٹ کے مالک شعیب شیخ کو جعلی ڈگری کیس سے بری کر دیا۔ شعیب شیخ پر جعلی ڈگریوں کی فروخت، اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ، فراڈ اور دھوکہ دہی کے الزامات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈیشنل سیشن جج کو نوکری سے برخاست کرنے کے لیے شوکاز نوٹس کر دیا اور 14 دن میں وضاحت طلب کر لی۔ شوکاز نوٹس کے مطابق پرویز القادر میمن نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل 2 رکنی ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کے سامنے رشوت وصول کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ کمیٹی نے رشوت لے کر ملزمان کو بری کرنے پر پرویز القادر میمن کو نوکری سے برخاست کرنے کی سفارش کی ہے۔ جواب نہ دینے کی صورت میں یک طرفہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پرویز القادر میمن کو اس سے قبل بھی اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کی شکایت پر کرپشن کے الزامات کے تحت معطل کر کے OSD بنایا جا چکا ہے۔ دوسری جانب پرویز القادر میمن نے شوکاز نوٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق آج سماعت کریں گے۔ فیصل آباد میں پولیس نے غیرت کے نام پر بھائی کے ہاتھوں 2 بہنوں کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے، تاہم ملزم گرفتار نہیں ہو سکا۔ پولیس کے مطابق گزشتہ روز بھائی کے ہاتھوں غیرت کے نام پر اپنی 2 جواں سال بہنوں کے قتل کا مقدمہ تھانہ نشاد آباد میں درج کیا گیا۔ مقدمہ مقتولہ 18 سالہ سدرا اور 14 سالہ علیزہ کے دادا رحمت کی مدعیت میں ان کے بھائی شاہد اور اس کے 2 نامعلوم ساتھیوں کے خلاف درج کیا گیا، تاہم ملزم یا اس کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی گرفتار نہیں ہو سکا۔ ملزم شاہد نے گزشتہ روز غیرت کے نام پر اپنی دونوں بہنوں کو گلا دبا کر قتل کر دیا تھا۔ کراچی میں گہرے بادل چھائے ہیں اور صبح سویرے بوندا باندی بھی ہوئی۔ موسم کی صورتحال سے مزید آگاہ کر رہی ہیں نمائندہ جیو نیوز انیبا ضمیر شاہ۔ جی ہاں، کراچی میں موسم کافی بہتر ہو گیا ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، دھوپ بالکل بھی نہیں نکلی ہوئی اور بہت اچھی رفتار سے سمندری ہوائیں چل رہی ہیں۔ تقریباً 27 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے یہ ہوائیں چل رہی ہیں۔ ان کی رفتار بتایا جا رہا ہے کہ 36 کلومیٹر فی گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے۔ صبح سویرے کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی بھی ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی میں موسم یوں ہی جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ بوندا باندی رات کے کسی پہر ہو سکتی ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 36 کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 60% سے زیادہ ہے۔ محکمہ موسمیات والوں کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے کراچی میں موسم یوں ہی جزوی ابرآلود رہے گا، بوندا باندی یا ہلکی بارش ہو سکتی ہے، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عید تک موسم یوں ہی خوشگوار رہے گا، بادل چھائے رہیں گے، بوندا باندی اور ہلکی بارش ہو سکتی ہے، جبکہ مانسون کا آغاز جولائی سے ہو جائے گا اور اچھی بارشوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی اسلام آباد میں آج موسم جزوی طور پر ابرآلود ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اسلام آباد سمیت بالائی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں آج شام تیز ہواؤں اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں آسیہ انصر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آج مطلع جزوی طور پہ ابرآلود ہے۔ آنے والے دنوں میں موسم کی کیا صورتحال ہوگی ہمیں بتائیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر محکمہ موسمیات ڈاکٹر محمد حنیف۔ اگلے 2 دنوں میں تو میدانی علاقوں میں 80% میدانی علاقوں میں موسم خشک ہوگا، لیکن اگلے 2 دنوں میں ہی بالائی پنجاب میں انکلوڈنگ لاہور کشمیر کے علاقے ان علاقوں میں رین فال کا امکان ہے۔
लेकिन इंशाल्लाह वीकेंड के बाद और ख़ुसूसन अगले हफ्ते प्री मानसून की बारिशें एक्सपेक्टेड हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। कैसा रहेगा ओवरऑल पूरे मुल्क के लिए रमज़ान का तीसरा अशरा? पाकिस्तान के बालाई और वस्ती इलाकों में अगले हफ्ते प्री मानसून की बारिशें होंगी वक्फे के साथ, तो ये जो गर्मी की शिद्दत है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। कराची के हिस्से में मानसून की कितनी बारिशें आएंगी? देखें, कराची में अभी तो कहना कबल अज़ वक्त है कि मानसून बाकायदा स्टार्ट किस वक्त होगा और कराची में या सूबा सिंध में उसका इम्पेक्ट कैसा होगा, लेकिन कराची के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि आज चौथा पाँचवां दिन है, कराची में बहुत अच्छी सी ब्रीज़ है, सुबह के वक्त शाम के वक्त बादल आ जाते हैं, टेम्परेचर मैक्सिमम 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है आज और कल, और अगले 2-3 दिनों में सी ब्रीज़ ज़्यादा चलेगी, कराची में बादल ज़्यादा आएंगे, तो ज़्यादा सी ब्रीज़ की वजह से क्लाउड रहेंगे, तो शाम के वक्त और सुबह के वक्त कराची में मामूल की जो बूंदाबांदी होती है उसका भी इम्कान है। डॉक्टर हनीफ, अभी भी जब हम खुली फ़िज़ा में खड़े हुए हैं हमें ठंडी हवा भी महसूस हो रही है, साए में तो मौसम बहुत बेहतर महसूस हो रहा है, वीकेंड पर इस्लामाबाद में क्या बारिश बरसती हुई दिखाई दे रही है? हाँ देखिए, इस्लामाबाद में शॉर्ट ट्रेन हो सकती है, ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि पंजाब के बालाई इलाकों में जिसमें खित्ता है पोटोहार है, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर के इलाके, इन इलाकों में तो अगले 24 घंटों में, कुछ इलाकों में 36 घंटों में और कुछ इलाकों में 2 दिनों में रेनफॉल हो जाएगी। कराची में यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जुलूस के मौके पर एम.ए. जिन्ना रोड और अतराफ की सड़कें कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी जाएंगी। लोगों को परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत की गई है। यौम हजरत अली के मरकजी जुलूस के बाइस लसबेला, गुरु मंदिर, लियाकताबाद, 3 हट्टी, एम.ए. जिन्ना रोड, न्यू एम.ए. जिन्ना रोड, पीडी स्ट्रीट और सदर मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। ओल्ड सिटी एरिया से आने वाले अफराद सोल्जर बाजार से कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स, जुबली और फिर गार्डन की जानिब रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। नाज़माबाद से आने वाले ट्रैफिक को लसबेरा से नश्तर रोड और गार्डन की तरफ जाने की हिदायत की गई है। लियाकताबाद आने वाले ट्रैफिक मार्टिन रोड से जेल चौरंगी, कश्मीर रोड और शाहराह कायदीन से होता हुआ शाहराह फैसल की तरफ जाएगा। स्टेडियम रोड से आने वाले अफराद कश्मीर रोड से सोसाइटी सिग्नल और शाहराह कायदीन और शाहराह फैसल का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। सुपर हाईवे से आने वाले अफराद गुलबर्ग से लियाकताबाद 10 नंबर, फिर नाज़माबाद 2 नंबर से साइट और शेरशाह से होते हुए माड़ीपुर रोड जा सकते हैं। जुलूस के शुरा के लिए 4 रास्ते मुख्तस किए गए हैं। नाज़माबाद से आने वाले अफराद लसबिला से गार्डन, जमात खाने और सोल्जर बाजार से होते हुए नश्तर पार्क पहुंच सकते हैं। लियाकताबाद से आने वाले अफराद 3 हट्टी से गुरु मंदिर के जरिए जुलूस में पहुंचेंगे। सोसाइटी से आने वाले अफराद नुमाइश, जबकि गुलशन इकबाल और गुलस्तान जौहर से आने वाले अफराद यूनिवर्सिटी रोड से पुरानी सब्जी मंडी, कश्मीर रोड से सोसाइटी सिग्नल, पीपल सेक्रेटेरिएट चौरंगी और नवाब वक्त चौरंगी से होते हुए जुलूस में पहुंच सकते हैं। पैनामा लीक्स और JIT की तहकीकात, इलेक्शन कमीशन का अरकान पार्लियामेंट से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड महफूज बनाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन अरकान पार्लियामेंट के रिकॉर्ड का मुहाफिज है, ये हुक्मनामा जारी किया गया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिकॉर्ड की चोरी या फैलाव के संगीन नताइज मरतब हो सकते हैं। अरकान पार्लियामेंट के ज़ेर समात मुकदमात का रिकॉर्ड खुसूसी तौर पर महफूज रखने की हिदायत की गई है। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि सेक्रेटरी की इजाजत के बगैर मुतल्लिका अरकान पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देने पर पाबंदी आयद है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज आसिया अंसर से। आसिया, बताइएगा क्या पता चला इस मुतालिक? जी बिल्कुल, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत के ऊपर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें तमाम जो इलेक्शन कमीशन के अफसरान हैं उनको ये हिदायत की गई है कि इलेक्शन कमीशन का अरकान पार्लियामेंट से मुताल्लिक जो तमाम रिकॉर्ड है उसको महफूज बनाया जाए और उसके साथ साथ जो रिकॉर्ड की चोरी या फैलाव जो है उसको रोका जाए, क्योंकि अगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बगैर ये किसी भी रुकने पार्लियामेंट की रिकॉर्ड को जो है वो किसी भी जरिए से बाहर दिया गया तो उसके संगीन नताइज भी मुरतब हो सकते हैं। तो JIT में अरकान पार्लियामेंट के जेर समात मुकदमात का रिकॉर्ड जो है वो खुसूसी तौर पे महफूज रखने की हिदायत की गई है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और इस हुक्मनामे को जो है वो आज ही सर्कुलेट किया गया है इलेक्शन कमीशन के तमाम अफसरान तक। खास तौर पे जो PR डिपार्टमेंट है, जो PR ब्रांच है, उसको ये हिदायत की गई है कि किसी भी किस्म का रिकॉर्ड जो है अरकान पार्लियामेंट का वो किसी गैर मुताल्लिका शख्स को या इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बगैर, इवन किसी जो है वो सहाफी को भी बगैर किसी इजाजत के रिकॉर्ड ना दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया आसिया अंसर आपका।